اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کو مکمل کرو سمات الصیام کی لیل رات تک۔ اب ویڈیو کیا شیئر کی جا رہی ہے ہم لوگوں کی، وہ یہ کہتے ہیں رات تک روزہ فرض ہے۔ اب روزہ کب افطار کریں گے؟ جب رات بالکل چھا جائے، اندھیرا ہو جائے، یہ رات کا معنی ہے۔ اب جب ہم کس ٹائم روزہ افطار کرتے ہیں؟ نماز مغرب پڑھتے ہیں، اس ٹائم سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں نا، وہ رات نہیں ہے، آپ تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے، چلنا بھی آسان ہوتا ہے، رات کا اندھیرا بھی نہیں چھایا ہوتا، تو لہٰذا جو آپ روزہ افطار کرتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے جی؟ قرآن پاک نے لفظ بولا ہے اِلَى اللَّيْلِ، رات تک، اور رات کا معنی کیا ہے؟ جب اندھیرا بالکل چھا جائے، اور اندھیرا کب چھاتا ہے؟ جب نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے۔ مسئلہ بالکل غلط ہے، ایسا وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، صرف اسی ایک آیت کو پڑھا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن سے ہم لغت میں نہیں جاتے، ڈکشنری میں نہیں جاتے، حدیث پاک میں واضح ایسے بخاری شریف سے مسلم شریف میں کہ روزے کی افطاری کا ٹائم کیا ہے؟ جب غروب شمس ہو جائے، اس میں ہم افطاری کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر تو دلائل کا انبار ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن سے دکھاؤ، جو ہم نے رات کا معنی بیان کیا کہ اس کے برعکس قرآن کے اندر ہے۔ یہ میرے سامنے تین آیات ہیں، تین آیات ہیں، آپ یاد کریں۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ قاف، کہ قرآن پاک نے رات کی ڈیفینیشن کیا ہے، رات کی تعریف کیا ہے۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو شاید قریب آ جائے، جب تک قریب آئے تو ہمارا مسئلہ کلیئر ہو۔ یہ سورہ قاف ہے، آیت نمبر ہے 40۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے حبیب یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ صبر کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح سے مراد نمازیں پڑھیں۔ کب پڑھیں؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز بولتے ہیں؟ وجہ سے نماز فجر۔ فرمایا وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھیں۔ غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز عصر۔ اور کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح بیان کریں۔ اگر رات کا یہ معنی ہوتا کہ اندھیرا جب چھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور وقت بھی بیان کرتا کہ غروب شمس کے بعد غروب شمس، جب بعد غروب شمس، سورج غروب ہونے کے بعد کا لفظ نہیں ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس ٹائم سے رات کا کیا ہو جاتا ہے؟ آغاز ہو جاتا ہے، رات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کو فرما رہا ہے جیسے سورج غروب ہو گیا ہے رات کی ابتدا، یہ پہلی آیت۔ یہ دوسری آیت سنیں، دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، بڑی واضح۔ اگر صرف رات کا لفظ بولنے سے یہ معنی مراد ہوتا کہ رات جب اندھیرا چھا جائے، اور اندھیرا کب چھاتا ہے؟ جب نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ قید لگانے کی، یہ کنڈیشن اور شرط لگانے کی، یہ لفظ یہاں پہ کلام کے اندر شامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر جو ہے 78، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اے حبیب آپ نماز پڑھا کریں۔ کب نماز پڑھا کریں؟ جب سورج ڈل جائے، یعنی جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے۔ تو زوال کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ جب نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، کیا لفظ ہے؟ غَسَقِ اللَّيْلِ، یعنی فرمایا اِلَى اللَّيْلِ۔ یہ جو لوگ رات کی تعریف کرتے ہیں، اگر ان کے مطابق رات کی تعریف صحیح ہوتی تو اللہ فرماتا اِلَى اللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، جب رات کا اندھیرا بالکل چھا جائے، رات کا اندھیرا بالکل چھا جائے، اس کے لیے قرآن نے کیا لفظ بولا ہے؟ غَسَقِ اللَّيْلِ۔ غَسَقِ اللَّيْلِ وہ ٹائم ہے جب نماز عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی قائد ہو سکتی ہے جب رات اس سے پہلے شروع ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی بیان فرما دیا کہ نماز عشاء کے ٹائم سے پہلے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے ساتھ، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ نماز مغرب کی نماز، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ روزہ افطار ہوتا ہے۔ تیسری آیت آخری سن لیں، یہ میرے سامنے سورہ ہود، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 114۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ہم نے کوئی ڈکشنری کا حوالہ نہیں دیا، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، قرآن کا حوالہ۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، حبیب آپ نماز پڑھیں۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا؟ ایک شخص